السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنی من الراشدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کچھ ایسی صفات کی بات کرتے ہیں جو انسان کی زندگی میں بڑی معنی رکھتی ہیں، اور ایک مسلمان کے لیے خاص کر کے ان صفات کا جاننا اور وہ اس کی زندگی میں ہونا، اس کے اعمال میں ہونا، یہ بڑا اہم ہوتا ہے. جن صفات کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں قرآن میں، اور جس کی توقع رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ مومنین سے اور مسلمین سے، وہ ہمیشہ آپس میں کنیکٹڈ رہتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان توکل کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، تو ساتھ ہی کہیں نہ کہیں وہ یہ بھی عقیدت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، موجود ہے، اور وہ جو ہے اللہ کا موجود ہونے کا جو احساس ہے وہ تقویٰ کہلاتا ہے. تو اس کے توکل کے ساتھ تقویٰ بھی آ گیا. اب اگر اللہ ہے اور اللہ پہ میں بھروسہ رکھ رہا ہوں، تو میں کس چیز پہ؟ اللہ کے عذاب پہ تو بھروسہ نہیں رکھوں گا، میں اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھوں گا. تو ایک اور صفت آ گئی. تو اسی طریقے سے انسان جو ہے اس کی زندگی میں شکر کا بہت بڑا ایک رول ہے. شکر ایک ایسی چیز ہے جو کافی ہم لوگوں سے پہلے بھی قرآن مجید میں تو ہمیشہ سے ہے، لیکن انسانیت سے دور ہوتی گئی، اور جس کی وجہ سے، شکر نہ ہونے کی وجہ سے، انسان جو ہے اس کے پاس بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ ان نعمتوں سے غافل رہتا ہے. کیونکہ انسان کی ایک صفت ایسی ہے کہ اس کو اور زیادہ چاہیے رہتا ہے، اس کو ہمیشہ اپنے سے آگے والے کا دکھتا ہے. اگر کسی کے پاس بہت اچھی گاڑی بھی ہے تو اس کو اس سے اچھی گاڑی والا نظر آئے گا، اس سے کم والا نہیں نظر آتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے، کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا. اس سے انسان شکر بھی کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان پھر کمفرٹیبل رہتا ہے، خوش بھی رہتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جتنے انعامات دیے ہیں اس جسم کے اندر ہی، جو اللہ تعالیٰ نے نیچرل تخلیق کیا ہے، اس کے اندر اگر کچھ نقص ہو جاتا ہے، کچھ نقصان ہو جاتا ہے اگر کسی طرح کا، تو وہ نئے جیسا دوبارہ نہیں ہو پاتا. اور اس میں انسان کتنا بھی پیسہ لگا دے، آرٹیفیشل کتنی بھی اٹیچمنٹس لگا دے، وہ ریالٹی اس کی واپس نہیں آتی. ایک چھوٹے چھوٹے سیل کے اندر جو ہے، اس کے اندر ڈیزیز اور بیماریوں سے لڑنے کی طاقت رہتی ہے، اپنی انرجی خود پروڈیوس کرنے کی طاقت رہتی ہے، اور آکسیجن جو ہے خون میں سے لینے کی اور اس کو انرجی بنانے کی، یہ ساری چیز ایک سیل کے اندر رہتی ہے. ایک سیل کیا، ایک خلیہ جو ہوتا ہے، ایک انگلی کے اندر، ایک انگلی کی ٹپ کے اندر انسان کے نہ جانے کتنے ہزاروں، لاکھوں، نہیں تو اور خلیے ہوں گے. انسان کی آنکھیں جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے 13 کروڑ آئی ریسیپٹرز لگائے ہیں ایک آنکھ میں. تو دونوں میں 26 کروڑ آئی ریسیپٹرز، 26 کروڑ ایک طرح سے سمجھ لیجیے بلبز لگے ہوئے ہیں. اور انسان سے توقع اتنی ہے، کوئی بل نہیں مانگا، کوئی کسی طریقے کا اور کوئی اس چیز کے بدلہ نہیں مانگا، بس اتنا مانگا کہ غلط نہ دیکھنا، گندی چیزیں نہ دیکھنا، برائی نہ دیکھنا. اور انسان یہ ایک چھوٹی سی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ بھی پوری نہیں کرتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا، اس لائٹ کا کیبل نہیں کاٹتے. ہو سکتا ہے واپس آ جائے، ہو سکتا ہے واپس شکر کرے اس چیز کا. تو یہ کیا چیز ہے؟ جب انسان کسی نعمت کا غلط استعمال کر رہا ہے، بھلے ہی اس چیز سے بڑا تھینکفل، یار اللہ کا شکر ہے میرے پاس یہ 2 ہاتھ ہیں، میں ان سے چوری کر سکتا ہوں، یہ شکر ہوا کہ کوئی اور چیز ہوئی ہے؟ کیونکہ شکر تو کر رہا ہے وہ، اس کو تو بڑی خوشی ہے کہ اس کے پاس 2 ہاتھ ہیں. اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس زیادہ ہائٹ ہے اور وہ لوگوں پہ ظلم کر سکتا ہے، مار پیٹ سکتا ہے، اپنا ایک دھونس جما سکتا ہے،
تو وہ تو بڑا خوش ہے اپنی ہائٹ کو لے کر کے، اور ہو سکتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر کرے اس چیز سے، اللہ آپ کو شکر ہے میں اس کی وجہ سے پاور اسٹیبلش کر کے رکھا ہوں یہاں پہ، تو وہ شکر نہیں ہوا نا، نہیں تو ہم سب کو پتہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے احکامات کے اندر جب ہم کسی چیز کا استعمال کر رہے ہیں تب وہ شکر مکمل ہوا۔ صرف زبان کی ادائیگی سے الحمدللہ یہ شکر نہیں ہو گیا۔ ہم لوگوں نے الحمدللہ کو اتنا نارملائز کر لیا ہے کہ جب کوئی سوال پوچھے کہ یار کیا حال چال ہے، الحمدللہ، سب کیسے ہیں، الحمدللہ، خیریت سے، الحمدللہ، جاب کیسی چل رہی ہے، الحمدللہ، بزنس کیسا، الحمدللہ، ہر چیز میں الحمدللہ، تب وہ ایک رسپانس بن گیا بس الحمدللہ۔ اور اس کے آگے کا رہتا ہے کہ اس رسپانس کو نہیں، اس کو ذہن میں جان کر کے پھر زبان سے کہنا، دل سے، الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اس کے بعد کا ایک سٹیپ رہتا ہے کہ انسان کی عمل میں وہ نظر آئے۔ ہم لوگوں کو اس طرح کی چیزیں سکھا دی جاتی ہیں کہ تسبیحات کرتے رہو، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم 100 بار دن میں کہو۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے سبحان اللہ بحمدہ دن میں 100 بار کہا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، بھلے ہی سمندر کی جھاگ جتنے ہو۔ تو جب انسان کو یہ پتہ ہے تو سبحان اللہ بحمدہ حمد اور تسبیح کر رہا ہے، ہو رہی ہے، اس کی شکر بھی ہو رہی ہے، اس کی تسبیح بھی ہو رہی ہے، اس کو جسم سے اور اعضاء سے شکر کرنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں رہ گئی۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو موبائل دیا ہے، فون دیا ہے، اور ہم لوگ اس پہ گانے سنتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میوزک حرام ہے، جانتے ہوئے۔ میرے خیال سے ہر انسان، ہر مسلمان جانتا ہے کہ میوزک حرام ہے، بس وہ کہتا ہے فتویٰ دکھاؤ، کہاں لکھا ہے، یہ سب چیز کرتا ہے۔ اور یہ جو ہے یہ ایک شیطانی صفت ہے ہم لوگوں کے اندر، جو اپنی ضرورت کے مطابق کچھ چیزیں پہ عمل کرنا ہے، کچھ چیزوں پہ نہیں کرنا ہے۔ اور جو لوگ اس طرح کا کرتے رہتے ہیں وہ خود بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہاں تم بھی تو وہی کر رہے ہو، کچھ چیزوں پہ جو سمجھ میں آ رہا ہے تمہیں عمل کر رہے ہو، کچھ چیزوں پہ نہیں کر رہے ہو، تو ایک اپنی پرائرٹی بنا لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے حساب سے نمازیں پڑھتے رہو اور روزے رکھتے رہو، باقی سب ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کے حساب سے دل اچھا رکھو، باقی عمل جو ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ کچھ لوگوں کے حساب سے انسانیت رکھو، حقوق العباد اچھے رکھو، اخلاق اچھے رکھو، اور باقی اللہ تعالیٰ تم، یہ اپنے ذہنوں میں لوگوں نے بنا لیے ہیں، اور جو مین چیزیں اس کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑ لگاؤ، بھاگو، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑو، ریس جس کو کہتے ہیں، ریس لگانا، سابقوا، آگے بڑھو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنی رب کی مغفرت کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ حقیقت میں ریس ہے، 1000 بندے دوڑیں گے نا تو ایک جیتتا ہے اس میں، اور واللہ قیامت کے دن یہی ہوتا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جنتیوں اور دوزخیوں کو الگ کر دو۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ کتنے جنتی رہیں گے، کتنے دوزخی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ 1000 میں سے ایک جنتی، باقی سارے دوزخی۔ اور ہم ایسے مذاق میں لیے رہتے ہیں کہ ایک چیز کر دیں گے تو صحیح ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہر چیز کو مکمل لے کے چلنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصوں پہ ایمان لاتے ہو اور کتاب کے بعض حصوں کو چھوڑ دیتے ہو، اس پہ انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، کفر کا لفظ ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، باقی کا انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منکم، تم میں سے جو ایسا کرے گا اس کی جزا یہی ہے، الا خزي في الحیات الدنیا، کہ وہ دنیا کی زندگی میں بھی ذلیل ہو، خوار ہو، ویوم القیامت الی اشد العذاب، یردون الی اشد العذاب، اور آخرت جو قیامت کا دن ہے اس دن بھی شدید ترین عذاب میں داخل کیا جائے۔ جو پورے کفار ہیں، جو پورے مشرک ہیں، جو پورے ظالم ہیں، ان کو دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اچھا دے دیتا ہے نا، آخرت میں ان کے لیے پکڑ ہے۔ لیکن جو مسلمان ہیں جن کو کتاب مل گئی اور پھر وہ جب اس طرح کے عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں دنیا میں بھی ذلیل کیا جائے گا اور آخرت میں بھی تم عذاب میں جاؤ گے۔ اور اگر انسان کے اندر تھوڑی سی عقل ہے اور یہ اس چیز کو سیریس لیتا ہے وہ، تو ایک بار نظر گھما کے دیکھے، مسلمان کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی نہ عزت ہے، نہ اس کی بات کی کوئی قدر ہے، کچھ نہیں ہے۔ مسلمانوں نے اتنی کنٹریبیوشن دی ہے۔ اسلام جب قائم ہوا تھا پہلی بار، تو یہ ویسٹرن ہسٹورینز نے بھی لکھا ہے کہ پہلی بار کسی، جو مائیکل ہارٹ کا ایک لسٹ تھی جس کے اندر 100 موسٹ انفلوئنشل مین
کا اس نے لسٹ کیا تھا کہ جتنے لوگ آج تک گزرے ہیں اس میں سے سب سے زیادہ سکسیزفل، سب سے زیادہ انفلوئنشل کون انسان تھا، اس میں نمبر 1 پہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہے، کیونکہ انہوں نے سکسیزفل طریقے سے ایک ریلیجیس اور سیکولر اسٹیٹ کو قائم کیا تھا. وہاں پہ اسلام تو اسٹیبلش تھا، لیکن وہاں پہ غیر مسلموں کے ساتھ ظلم نہیں تھا، وہاں پہ عادل تھا پوری طریقے سے. اور وہی چیز اس کے بعد جو ایکسپینڈ ہوئی وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ 3 بر اعظموں میں پھیل گئی. یہ چیزیں جو ہیں ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا خدا اور ہمارا خدا ایک ہے. عمر بن خطاب کو اللہ نے جو دیا وہ ہم میں سے کوئی جو انسان ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اس کے لیے ناممکن ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کوشش کرو ہم دیں گے، اور ہو سکتا ہے دنیا میں نہ بھی دیں، قیامت کے دن دیں گے. اصلی سکسیس تو دنیا کے میجرمنٹ سے تو نہیں ہوتی نا. اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ بہت کوشش کی، اس نے کی، بہت دعا کی اس نے کہ اللہ میرا رزق بڑھائے، نہیں بڑھا اس کا دنیا میں، کوئی بات نہیں. یہ ہمارا فلاح کا اور ہمارے سکسیس کا میجرمنٹ، اس کا معیار یہ کب سے ہو گیا کہ مسلمان ہے انسان اگر تہجد گزارے تو سجدے میں ایک دن دعا کرے تو سامنے BMW کھڑی ہو گئی آ کر کے، اگلے دن دعا کی تو ایک ہیلی کاپٹر آ گئی. ایسا ہوتا تو کوئی انسان ہوتا دنیا میں جو مسلمان نہ ہوتا؟ سب سے پہلے مسلمان ہوتے لوگ دوڑ دوڑ کے. لیکن پھر امتحان کا تصور کہاں جاتا. اور اس کے الٹا ہوتا ہے جب تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بتا دیا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے اور ایک کافر کے لیے جنت ہے. تو قید خانے والی زندگی اگر یہاں تسلیم ہوگی تو جنت جو ہے وہاں پہ ملے گی، اور یہاں پہ اگر جنت چاہیے تو قید خانہ وہاں پہ ملے گا. اور یہ بڑا ہی آسان سا سودا ہے اور بڑا ہی حق سودا ہے. اس دنیا کی جو حیثیت ہے، ایک اتنی سی حیثیت بھی اللہ کے اگر نظر میں ہوتی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے اگر مچھر کے پر کے برابر اس دنیا کی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھٹ پانی نہ دیتا، کیونکہ اتنا بھی ڈیزرو نہیں کرتے. وہ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں تو اپنے رب کی نعمتوں کا پہ ان کا کیا حق ہے؟ تو اسی وجہ سے ہم لوگوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا کی اوقات ہے نہیں کچھ، اور اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا، ہم لوگوں کو سلیکٹ کیا. اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتا ہے ہم لوگوں کو، ہم لوگ خود کچھ سلیکٹ نہیں کرتے. لیکن ایک ذہن بنانا جو ہے اور پہل کرنا اور آگے بڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی ذمہ ڈال دیا، کیونکہ ہم لوگوں کو اختیار دیا ہے. فرشتے جو ہیں اللہ کے سامنے سے سر نہیں اٹھاتے اور عبادت کرتے ہیں اور بے انتہا محبت کرتے ہیں، لگاؤ سے عبادت کرتے ہیں، روبوٹس کی طرح نہیں عبادت کرتے ہیں. اگر کسی کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ جس طرح روبوٹ رہتے ہیں جو حکم دے دیا کہ وہ جا کے کر رہے ہیں، نہیں، فرشتوں کے پاس عقل ہے، وہ سوچتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں. جبریل علیہ السلام کے بارے میں اتنی ساری احادیث پتہ ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں ہوتی تھی اور وہ ہنستے مسکراتے تھے، ہر چیز ہوتی تھی. بس فری ول نہیں ہوتی ہے. فری ول کیا چیز ہے؟ اگر مجھے میرے گھر والوں نے، میری ماں نے، کسی نے کہا کہ جا کر کے کسی درخت پہ چڑھ کر کے کوئی پھل لے کے آؤ، تو اب آٹومیٹکلی میرا بھی من یہی کر رہا ہے کہ میں جاؤں اور اس درخت پہ چڑھوں اور پھل لے کے آؤں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں روبوٹ کی طرح جاؤں، میرے دماغ نہیں، کانشیس نہیں، کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے. میرا بھی من کر رہا ہے، میں جاؤں گا وہاں پہ، انجوائے کرتے ہوئے جاؤں گا بس، کیونکہ میرا بھی من کر رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں پیڑ پہ چڑھوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اس پھل کو توڑوں. اب وہاں پہ اگر کوئی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے چڑھنا ہے تو میں اپنا دماغ لگاؤں گا، رسی باندھوں گا، سیڑھی لگاؤں گا، چڑھوں گا، اس کو پھل کو لوں گا، اب اس کو کسی بیگ میں ڈالوں گا، کسی چیز میں ڈالوں گا، لاؤں گا، دوں گا خوشی سے، کیونکہ مجھے اور کچھ کرنے کا من ہی نہیں کرے گا. مجھے من وہی کرے گا کرنے کا جو مجھے حکم ملا ہے. یہ ہوتی ہے فرشتوں کی کیفیت. میں دوسروں سے بھی بات کروں گا، اگر فرشتہ ہے تو دوسرے فرشتوں سے بات ہوتی ہے، اور وہ لوگ دماغ لگاتے ہیں، وہ لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ ایسا کیوں ہوگا، ایسا کیوں ہوگا، یہ بھی سوچتے ہیں. وہ لوگ فری ول نہیں ہے لیکن پھر بھی سوچتے ہیں، کیونکہ عقل ہے ان کے پاس. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل تو دی ہے لیکن ساتھ میں فری ول بھی دی ہے کہ اگر تمہاری مرضی تم چاہو تو نہ مانو. آنکھ سے دیکھا نہیں ہے تم نے، تمہارے سامنے آسمانوں میں سے کچھ فرشتے نہیں اترے، کچھ معجزے نہیں ہوئے،
نہیں ماننا ہے تو نہ مانو، لیکن باتیں ہم نے واضح کر دی ہیں، حجت ہم نے تمام کر دی ہے تمہارے اوپر. اگر مانتے ہو تو اس کے بعد ایک پل کا فاصلہ رہتا ہے بس. زبان سے کسی بھی انسان نے، کسی بھی گنہگار نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اللہ تعالیٰ زمین سے اٹھا کے لے کے جاتا ہے اور فرشتوں کے اوپر بیٹھا دیتا ہے ہم. اور یہ معمولی چیز لگتی ہے ہمیں. ایسے فرشتے ہیں جو جس وقت وہ پیدا کیے گئے تھے تو وہ سجدے کی پوزیشن میں چلے گئے تھے، اور وہ اسی پوزیشن میں تھے اور اسی میں رہے اور رہیں گے قیامت کے دن. ان کو پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ سر اٹھا کر کے کہیں گے کہ یا رب، جس طرح آپ کی عبادت کا حق تھا ہم نے وہ ادا نہیں کیا. یہ فرشتے. اب ان کے بعد ہم یہاں پہ صرف ایک کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے بھی اوپر لے کے جا رہے ہیں. ہم لوگ شکر نہیں ادا کرتے اپنے رب کا. حقیقت میں بات یہ ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہماری مرضی کے بنا، ہمیں اس دنیا میں ڈالا، ہمیں اتنی نعمتیں دی، ہمیں ایک جسم دیا، ایک عقل دی، ایک زندگی دی، اہل و عیال، دوست احباب، ہر چیز دیے، لیکن ہم جو ہے شکر نہیں کرتے اپنے رب کا. اگر کسی مسجد میں یہ لکھا ہو کہ یہاں پہ اگر اندر آ رہا ہے کوئی تو موبائل نہیں لے کے آئیے گا کیونکہ میوزک حرام ہے، پتہ ہے، تو موبائل بند کر کے آئیے گا، موبائل سائلنٹ کر لیجیے گا، یہ لکھا رہتا ہے. اور یہ عجیب نہیں لگتا، ہاں ٹھیک ہے، نارمل بات ہے، اگنور کر دیتے ہیں. اگر کسی مسجد میں لکھا ہو کہ مسجد میں آتے ٹائم شراب کی بوتل ہاتھ میں نہیں لے کے آئیے گا پلیز، تو عجیب لگے گا، یہ شراب کون لے کے آتا ہے یار. اس سے زیادہ اگر کسی مسجد میں یہ لکھا ہو کہ گرل فرینڈ کو لے کے مسجد میں نہیں آئیے گا، عجیب لگے گا نا. حرام اور حرام دونوں سیم ہے نا. یہ کیٹیگری کیوں بنی ہوئی ہے کہ یہ اتنا نارملائز کیسے؟ یہ انسان کی، مسلمان کی اوقات پہچاننے کی چیز ہے. یہ انسان کو اپنی اوقات پتہ چلتی ہے، اپنے معاشرے کی اوقات پتہ چلتی ہے کہ کس درجے پہ گرا ہوا انسان. کی ایک حرام اتنا نارمل ہو گیا ہے کہ مسجد میں بھی پوسٹر لگا ہوا ہے کہ موبائل کو سائلنٹ کر لیجیے گا، میوزک نہ بجے، اور اس کو بھی دیکھ کر کے اگنور کر دیا جاتا ہے. بجتے ہیں کہ نہیں موبائل؟ بجتے ہیں کبھی کبھی، سیریس نہیں لیا جاتا. اور بجتے تو ہیں، پھر تو ایسی بھی چیزیں بج رہی ہوتی ہیں نماز کے اندر کہ جو انسان ویسے بھی نہ سننا چاہے کبھی. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جہالت کے گناہوں کو معاف کر دے گا. جان بوجھ کے جو باغی ہیں ان کے لیے تو پکڑ ہے بہت سخت. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، جو جہالت میں، غفلت میں جا کے کوئی گناہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ثم یتوبون من قریب، اس کے بعد ترنت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. اللہ کے ذمے ان کی توبہ ہے. معصیت کرنے والوں کی، سوچ سمجھ کے معصیت کرنے والوں کی توبہ نہیں ہے. جب انسان شکر کرتا ہے تو اس کو صبر کرنا آتا ہے چیزوں پہ. جب اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے وہ کہ اللہ کا شکر ہے میں زندہ ہوں، اللہ کا شکر ہے میرے پاس ہی، اللہ کا شکر، اس طرح کرتا رہتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یار اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے مجھے، تو راضی ہونے لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے. اور جب اللہ سے راضی ہو جاتا ہے کوئی، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاتا ہے کوئی، تو ویسے بھی اس کے پاس چوائس کیا ہے انسان کے بعد؟ بڑا غافل انسان، بڑا بیوقوف ہے. رضا حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا؟ اکبر الہ آبادی کا شعر. تو جب انسان راضی ہوتا ہے، اللہ اتنا کریم ہے کہ اس کو ولایت نصیب کر دیتا ہے، ولی اللہ بن جاتا ہے وہ. سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ صبر اور شکر سے سٹارٹ ہوتا ہے بس. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 126 میں کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو مدد طلب کرو، ہیلپ طلب کرو، مدد حاصل کرو. کس چیز سے؟ صبر اور صلاح سے. تو پیشنس ہے، یہ شکر اور پیشنس، یہ جو چیزیں ہیں انسان کی بڑی ایک طاقت ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 147 میں کہہ رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم آمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کے کیا کریں گے
ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان لاؤ اور شکر کرو۔ تو ایمان لاؤ اور شکر کرو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں عذاب دے کر کے کیا کریں گے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور تمہارے رب نے یہ کہہ دیا ہے، یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اگر تم شکر کرتے رہو گے تو تمہیں اور بڑھاتے رہیں گے۔ ایسا نہیں کہ اگر ہر کی زندگی میں اگر غریبی ہے تو امیری بھی آنی ہے، اور کسی کے پاس اگر امیری ہے تو وہ غریبی پہ ایک بار جائے گئی، ایسا ضروری نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی بھی تو زندگی تھی شاہانہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا، بہت زیادہ دے دیا ہے، تم اس پہ بھی شکر کرو تو اللہ تعالیٰ اور ہی زیادہ دیں گے۔ ایسا نہیں کہ دوسرے کے ساتھ ناانصافی ہو رہی، دے کون رہا ہے؟ ہم اگر کسی کو دے رہے تو ہماری مرضی ہے، ہمارا مال ہماری ملکیت ہے، ہم چاہے جس کو دے دیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم دیں گے تمہیں، تم شکر تو کرو۔ لیکن ساتھ میں اسی آیت میں آدھی آیت وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، شکر کا اپوزٹ کیا ہو گیا؟ کفر۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفر پہ آ جاؤ گے تو میرا عذاب جو ہے بہت شدید ہے۔ تو دو آپشن ہے انسان کے پاس، شکر کر کے مزے میں ہو جاؤ یا کفر کر کے عذاب تک پہنچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو شکر کرنے والے شاکرین میں سے ہم لوگوں کو بنائے، اور ہم لوگوں کو صبر کرنے والا بنائے، اللہ کے فیصلوں پہ صبر، اللہ کی آزمائشوں پہ صبر، اللہ کے احکام پہ صبر انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔